بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اماں کو بھائی کی شادی کا بہت شوق تھا۔ وہ ہمارا اکلوتا بھائی تھا، مگر وہ جب بھی کسی لڑکی کو دیکھتا تو اسے بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا۔ اماں بہت پریشان تھی۔ اماں کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی خود سے 20 سال بڑی عورت سے کروا دو۔ یوں اماں جلد ہی ایک عورت پکڑ کر لے آئی اور اس کی شادی بھائی سے کروا دی، اور شادی کی پہلی رات باہر سے تالا لگا دیا۔ صبح جب دروازہ کھول کر ہم اندر بھابھی کو دیکھنے گئے تو جان نکل گئی، کیونکہ بھائی نے، میرا نام فاطمہ ہے، ہم 4 بہنیں ہیں اور ہمارا ایک ہی بھائی ہے جو ہم سب سے چھوٹا ہے۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ گھر بھر کا لاڈلا تھا اور سب کی آنکھوں کا تارا۔ ہم نے اس کے لاڈ اٹھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس کا نام فائق تھا۔ وہ مجھ سے 1 سال ہی چھوٹا تھا اور ہم دونوں کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ ہمارا خاندان بہت روایتی سا تھا۔ ہر رسم، ہر رواج کو اہمیت دی جاتی تھی۔ ابا اور اماں کی بڑی محدود سی سوچ تھی کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھا کر کیا کرنا ہے، ان کو بس اپنے گھر کا کرنا چاہیے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں سے اتار دینی چاہیے۔ اسی لیے میری بڑی 2 بہنوں کی شادی خاندان میں ہی اور بڑی جلدی کر دی گئی تھی۔ اماں اور ابا کی اب ساری فکریں ہم باقی تینوں کے لیے رہ گئی تھی۔ خاندان میں میرے اور مجھ سے بڑی رشنا کے لیے کوئی رشتہ موجود نہیں تھا، اسی لیے ہماری شادی بھی میں ابھی تاخیر تھی۔ اور رہی بھائی کی بات تو اماں کا ارادہ تھا کہ اس کی شادی اپنی بھانجی سے کریں گے۔ میرے بھائی نے جب گریجویشن کر لی تو ہم ساری بہنوں نے اماں اور ابا کو منایا کہ ہم اکلوتے بھائی کو باہر کے ملک پڑھائی کے لیے بھیجیں گے۔ اماں اور ابا کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر بھائی کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں اسے باہر بھیجنا پڑا۔ ہم روز اسے فون کرتے، ویڈیو کال پر بات کرتے اور اپنے بھائی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتے۔ بھائی کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی اور وہ واپس آنے والا تھا جب خالہ نے اماں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی منگنی ان کی بیٹی سے کر دے۔ لیکن اماں نے یہ بات بھائی سے کی تو اس کی بات سن کر ہم سب حیران رہ گئے۔ کہنے لگا، اماں مجھے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے شادی نہیں کرنی کسی سے بھی۔ یہ سن کر ہم چونک گئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ خالہ کی بیٹی سے تو اس کی بہت بنتی تھی۔ ہم نے سمجھا کہ شاید مذاق کر رہا ہے، اسی لیے اماں نے اسے بتائے بغیر خالہ کی بیٹی کو خالہ سمیت گھر بلا لیا۔ خالہ کی بیٹی نے جیسے ہی بھائی کے کمرے میں قدم رکھے تو اسے دیکھتے ہی بھائی نے چیخیں مارنی شروع کر دی، جیسے کوئی لڑکی نہیں بھوت دیکھ لیا ہو۔ ہم سب پریشان ہو کر باہر نکلے تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے بار بار کہے جا رہا تھا کہ دور کرو اس لڑکی کو مجھ سے، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا، اس لڑکی کو میری نظروں سے پرے کرو۔ وہ مسلسل چیخے جا رہے تھے اور پھر ایک دم سے ہی بیہوش ہو کر گر گئے۔ اماں کے تو پسینے ہی چھوٹ گئے۔ بھائی کو فوراً بستر پر لٹا دیا اور اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آیا۔ خالہ اور میری کزن جا چکے تھے۔ بھائی سے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں کسی غیر لڑکی کو نہیں دیکھ سکتا، مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، میرا دماغ چکرانے لگتا ہے۔ اماں اور میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غیر لڑکی کو دیکھ کر ایک لڑکا چکرا جائے۔ ہم نے بھائی کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا، یہی سوچا کہ اس نے خالہ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی ہوگی، اس لیے ایویں ڈرامہ کر رہا ہے۔ میں نے اماں کو کہا، اماں بھائی باہر سے پڑھ کر آیا ہے اور خالہ کی بیٹی 10ویں پاس ہے، اس لیے بھائی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تم کوئی اور لڑکی دیکھو اس کے لیے۔ اماں کہنے لگی، اگر اس کو شادی نہیں کرنی تھی تو مجھے سیدھا سیدھا بول دیتا، یہ ڈرامہ کیوں کیا اس نے؟ یہ سوال تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا، اماں ہو سکتا ہے بھائی چاہتا ہو کہ اس کے منہ سے یہ سیدھا انکار نہ کرے، کیونکہ خالہ کو برا نہ لگ جائے اور خالہ کا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ اماں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہی بات ہوگی، ورنہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دیکھ کر بے ہوش کیوں ہوگا؟ 3-4 دن میں نے بھائی پر نظر رکھی، وہ بالکل نارمل رہا تھا، ہم سے اچھے سے بات کی، ہم اس کے ساتھ بازار بھی گئی، وہاں بھی کئی لڑکیاں راستے میں تھی، مگر کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر وہ یوں بدحواس نہیں ہوا جتنا اس دن ہوا تھا۔ ہم مطمئن ہو گئے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اماں کو اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی شادی کا بہت شوق تھا، اس لیے انہوں نے پھر سے اس کے لیے چاند سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی۔
بھائی کو بتائے بغیر ہم اسے لے کر لڑکی والوں کے گھر چلے گئے۔ جب وہ لڑکی سامنے آ کر بیٹھی تو بھائی نے سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھا۔ میں نے آہستہ سے بتایا کہ اس لڑکی کو ہم تمہارے لیے دیکھنے آئے ہیں، اگر پسند آ گئے تو بات پکی کر جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ میرے بھائی کی حالت غیر ہونی شروع ہو گئی۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہنے لگا اور وہ اسی دن کی طرح چیختے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ یہ معاملہ سمجھ سے باہر تھا کہ جب بھی اسے لڑکی دکھاتے اس سے تمہاری شادی کریں گے تو اس کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگ جاتے تھے۔ ایسا ایک دو بار نہیں کئی بار ہوا۔ جتنی بار ہم اسے لڑکے دکھاتے اتنی ہی بار اس کو بے ہوشی کے جھٹکے لگتے۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو بھائی پر۔ ابا نے جب ہمارے منہ سے یہ بات سنی تو جھڑک دیا اور کہا کہ کچھ نہیں ہوتا یہ جادو وغیرہ، کسی عامل اور جھوٹے پیر بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے گھر میں بیٹھو اور صورتیں پڑھ کر اس پر پھونکو۔ ہم نے ایسا ہی کیا، اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے۔ دماغ کے ڈاکٹر نے اس کے کافی ٹیسٹ کیے مگر سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر نفسیات والے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس نے بھائی کے ساتھ کافی دیر اکیلے میں بات کی، پھر ہمیں بتایا کہ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ شادی لفظ سے اتنا خوف زدہ ہے کہ جب اسے شادی کے لیے کوئی لڑکی دکھائی جاتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور ایسا وہ کیوں کرتا ہے اس کو خود وجہ نہیں پتا۔ ڈاکٹر کو بھی خود سمجھ نہیں آئی تھی مگر اس نے پھر بھی کچھ دعائیں لکھ دی جو ہم نے اس امید پر کھلانی شروع کر دی کہ شاید فرق پڑ جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ کوئی حکیم اور ڈاکٹر اماں نے نہ چھوڑا۔ سارے خاندان میں مشہور ہو چکا تھا کہ ان کے لڑکے کو بے ہوشی کے دوڑے پڑتے ہیں، اس لیے خاندان سے تو کوئی لڑکی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اماں نے تنگ آ کر اسے لے کر عاملوں کے پاس بھی لے جانا شروع کر دیا۔ کوئی کہتا کہ لڑکے پر جنات کا سایہ ہے اور کوئی کہتا کہ بڑا سخت جادو ہوا ہے، مگر کوئی بھی حل نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک دن اماں اسی پریشانی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت ہمارے گھر آئی، کہنے لگی میں نے آپ کے بیٹے کے بارے میں سنا ہے، اس کا حال میں بتا سکتی ہوں آپ کو۔ اماں نے بہت حیران ہو کر پوچھا کہ کیا حل ہے؟ کہنے لگی اپنے بیٹے کی شادی ایسی عورت سے کر دو جو اس سے 15 سے 20 سال بڑی ہو۔ 15-20 سال بڑی عورت کا سن کر ہم سب اچھل پڑے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے کنوارے اور 25 سالہ بھائی کی شادی ایک بوڑھی عورت سے کیوں کریں بھلا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو بھی یہی مسئلہ تھا، میں نے اس کی شادی اپنے پیر کے کہنے پر بڑی عمر کی عورت سے طے کر دی تھی اور شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اس عورت سے جان چھڑوا کر کنواری لڑکی سے اس کی دوسری شادی کروا دی۔ آج دونوں بہت خوش باش ہیں، آپ لوگ بھی ایسا کریں۔ اماں کہنے لگی کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کل صبح 6 بجے گھر سے باہر نکلنا اور جو عورت تمہیں دکھائی دے بس اسی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دینا، کیونکہ تمہارے بیٹے کو جلن اور حسد کی نظر لگی ہے اور یہ اسی صورت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ تو چلی گئی مگر ہم سب الجھن میں پڑ گئے۔ اماں کہنے لگی جہاں دنیا جہاں کے ٹوٹکے آزمائے ہیں اس ٹوٹکے کو بھی آزما لیتے ہیں، کیا پتا میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ مسلسل بے ہوشی کے دورے پڑنے سے اب بھائی کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی، اس لیے اماں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کی بار اس کو بتائے بغیر اور لڑکی دکھائے سیدھا اس کا نکاح ہی پڑھوا دیں گی۔ صبح 6 بجے جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلے تو تھوڑا سا چلنے کے بعد ہی ہماری نظر ایک درخت کے نیچے بیٹھی ایک 40 سالہ عورت پر پڑی۔ اماں نے باتوں ہی باتوں میں اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر لیا اور یہ بھی کہ وہ شادی شدہ نہیں تھی بلکہ طلاق یافتہ تھی۔ اگلے ہی دن اماں اس کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ ان لوگوں کو اور کیا چاہیے تھا، ایک جوان اور کنوارے لڑکے کا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے اس عمر میں آیا تھا، انہوں نے تو ہاں کرنی ہی تھی۔ اماں نے بھائی کو بتائے بغیر ہی مولوی کے سامنے بٹھا دیا اور کہا قبول ہے کہہ دینا۔ میں تو اندر ڈر رہی تھی کہ کہیں نکاح کے عین وقت وہ انکار نہ کر دیں، مگر سب کی دعائیں قبول ہو گئی اور نکاح ہو گیا۔ ہماری جو بھابھی بنی تھی ویسے تو وہ 40 سال کی تھی مگر دکھنے میں اپنی عمر سے 5 سال کم ہی نظر آتی تھی اور وہ خوبصورت بھی تھی۔ ہم نے بھائی اور بھابھی کو کمرے کے اندر بھیج دیا اور اماں نے جلدی سے باہر تالا لگا دیا۔ ایسا کرنے کو بھی اس عورت نے ہی بولا تھا، دلہا اور دلہن کو بھیجنے کے بعد کمرے کو تالا لگا دینا اور صبح ہی کھولنا۔ میں اور اماں ساری رات پریشانی سے جاگتے رہے کہ بند دروازے کے پار کیا ہو رہا ہوگا، کیا بھائی کو بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہوں گے یا نہیں۔ بیچ میں 1-2 بار کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں اور کافی دیر دروازے پر دستک بھی ہوتی رہی مگر ہم نے تالا نہ کھولا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے صبح کا بے چینی سے انتظار تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میں اور میری بہن جلدی سے بھائی کے کمرے کی طرف بھاگی اور تالا کھولا۔
تالا کھول کر ہم نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ پورے کمرے کا حشر نشر ہوا تھا۔ ساری چیزیں ٹوٹی پھوٹی تھی اور بھابی نکاح والے جوڑے میں ہی زمین پر بیڈ کے کونے سے ٹیک لگائے سو رہی تھی اور بھائی صوفے پر تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں کیا ہوا تھا، کمرے کا یہ حال کس نے کیا تھا۔ میں اور میری بہن یوں ہی منہ کھولے ہی کھڑی ہو تھی کہ بھابی کی آنکھ کھل گئی، اتنے میں اماں بھی آ گئی۔ وہ بھی کمرے کی حالت دیکھ کر پریشان ضرور ہوئی تھی مگر انہوں نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بھابی پہلے تو شرمندہ ہوئی، پھر اچانک اٹھ کر بولی، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی، میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ اماں نے بھابی کے ہاتھ پکڑ لی اور کہنے لگی کہ تم کہیں نہیں جا رہی، تم اپنے ہی گھر میں ہو، اپنے شوہر کے ساتھ، بس اب خوش رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں ناشتہ لگواتی ہوں، تم دونوں آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر اماں ہمیں کچن میں لے آئی۔ میں اماں کی کایا پلٹ پر حیران تھی کہ اماں کو ہوا کیا ہے، اتنا میٹھا انداز۔ جب اماں سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، جس عورت نے اس شادی کا مشورہ دیا تھا اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بہو شادی کے اگلے ہی دن گھر چھوڑ جانے کی بات کرے گی، مگر تم اسے نرمی اور پیار سے سنبھال لینا اور 3-4 ماہ اپنے بیٹے کی خاطر اس سے بہت لحاظ اور محبت سے پیش آنا۔ اماں نے ہم بہنوں کو نصیحت کی، تم لوگ بھی اپنی بھابھی کو کچھ مت کہنا اور خاص طور پر بڑی عمر کا تانا تو بھول کر بھی مت دینا۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ دونوں آئے تو میں نے اندازہ لگایا کہ میری بھابھی کا موڈ کچھ خراب تھا جبکہ بھائی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ میں تجسس میں پڑ گئی کہ شادی کی ایک ہی رات میں بھائی کو پڑنے والے دورے ٹھیک ہو گئے کیا؟ اماں بہت نرمی اور محبت سے بھابھی سے پیش آ رہی تھی۔ میں نے سب کے سامنے ہی اونچی آواز میں بھابھی سے پوچھا، بھابھی کیا رات کو آپ کو دیکھتے ہی بھائی کو بے ہوشی کے دورے تو نہیں پڑے؟ یہ سنتے ہی میرے بھائی کی رنگت فاق ہو گئی اور اماں نے گھور کر مجھے دیکھا کیونکہ میں یہ بات بھول چکی تھی کہ بے ہوشی کے دوروں والی بات بھابھی سے چھپانی ہے۔ خیر اماں نے ہی یہ کہہ کر بات سنبھالی کہ بچی مذاق کر رہی ہے، ویسے ہی کہہ رہی ہے، جانے کیوں مجھے اس سارے معاملے میں کچھ گھر پر محسوس ہو رہی تھی۔ بھابھی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اتنا جوان جہان شوہر ان کو مل گیا ہے اور وہ منہ بنائے پھر رہی تھی۔ ہم نے یہ شادی بہت ہی سادگی سے کی تھی، کسی رشتہ دار کو بھی نہیں بلایا تھا، مگر نہ جانے کیسے پھر بھی رشتہ داروں کو خبر ہو گئی کہ ہم نے اپنے بھائی کی شادی کروا دی اور وہ ہمارے گھر آنے لگے اور اماں کی طرف دیکھ کر آپس میں باتیں بناتے۔ اس دن بھی میری خالہ اور اس کی وہی بیٹی آئی ہوئی تھی جس کا رشتہ بھائی سے نہیں ہو پایا تھا۔ میری بھابھی چائے لے کر آئی تو خالہ تنزیہ کہنے لگی، اچھا تو یہ بہو ملی ہے تمہیں، سنا ہے بہت امیر ہے تمہاری بہو، اس لیے لالچ میں بیٹے کو بیچ ڈالا تم نے؟ ارے کم سے کم بہو تو بیٹے کے جوڑ کی ڈھونڈتی۔ بھائی نے یہ سن لیا اور باہر آ کر کہا، خالہ آپ کو میری ماں اور میری بیوی کے بارے میں بات کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کھائیں پیئیں اور گھر کو جائیں۔ بھابھی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، بھائی بھی پیچھے چلا گیا۔ مجھے اپنے بھائی کا یہ انداز کچھ عجیب سا لگا، جس بیوی کو وہ 4 دن پہلے جانتا تک نہیں تھا آج کیسے اس کی حمایت کر رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے بھائی کے کمرے میں جھانکا تو یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ اس کے آنسو پوچھ رہا تھا اور بھابھی اسے پیچھے دھکا دے رہی تھی۔ شادی کو ابھی 10 دن ہی ہوئے تھے کہ بھابھی نے ملازمت شروع کر لی۔ وہ نہایت پڑھی لکھی تھی اور شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے لگی تھی، جبکہ بھائی بیچارے کو ابھی تک کوئی نوکری بھی نہیں ملی تھی۔ ایک دن بھائی کا بچپن کا دوست آیا، بھابھی کو دیکھ کر چونک گیا، کہنے لگا، مجھے لگا تھا کہ مذاق ہوگا مگر فائق نے تو سچ میں شادی کر لی۔ میں نے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا، آپ کی اس بات کا کیا مطلب؟ مگر اسی وقت بھائی آ گیا تو وہ جواب نہیں دے سکا۔ میں الجھن میں پڑ گئی کہ کچھ تو ایسا ہے جو نظروں سے اوجھل ہے، کوئی تو ایسا راز ہے جو بھائی اور بھابھی کے درمیان ہے، کیونکہ انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے انجان ہیں، ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ جب اسی شک کا اظہار میں نے اماں سے کیا تو مجھے ڈانٹنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری بھابھی کا رویہ ہم سب سے بہت اچھا تھا، مجھ سے بڑی بہن کی شادی کے لیے اسی نے لڑکا تلاش کیا تھا اور سارا خرچ کیا تھا۔ ہم اس کا احسان نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ کچھ عرصے بعد ہی جب ہمارا بھائی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہم نے اسے طلاق دلوا کر بھائی کی کسی کم عمر لڑکی سے شادی کرنی تھی، مگر اس کا احسان لینا مجبوری تھا کیونکہ ابا کا کام بھی اتنا نہیں چل رہا تھا اور بھائی کو بھی نوکری نہیں ملی تھی۔ بھائی کی حالت دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں ایک دن کالج کی سہیلی سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئی تو اس کے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چونک گئی۔ باہر تو میری بھابھی بیٹھی ایک عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے دوست سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہنے لگی، یہ میری خالہ کی دوست ہیں،
دونوں 1 سال پہلے اکٹھے ہی باہر سے آئی ہیں۔ دونوں وہاں پچھلے 10 سال سے جاب کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اتنی اچھی بھلی جاب چھوڑ کر وہ یہاں کیوں چلی آئی۔ اپنی بھابھی کے متعلق یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ باہر سے پڑھا کر آئی ہیں، لیکن مجھے جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دوست کی حالہ کچھ دیکھی دیکھی لگ رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد میری بھابھی چلی گئی تو میں نے دوست کو کہا مجھے اپنی خالہ سے تو ملواؤ۔ میں اس کی خالہ کے پاس باہر گئی تو اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ساتوں آسمان جیسے میرے سر پر ٹوٹ پڑے۔ وہ تو وہی عورت تھی جو ہمارے گھر آ کر میری ماں کو بھائی کی شادی پر راضی کر کر گئی تھی۔ اس کا حال بھی مجھ سے مختلف نہیں تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا اچھا تو آپ نے اپنی سہیلی کی زندگی سنوارنے کی خاطر میرے بھائی کی زندگی خراب کر دی ہے اور ہم سب کو بیوقوف بنایا کہ اس کی بڑی عمر کی عورت سے اس کی شادی کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا تمہارا بھائی کیا ٹھیک نہیں ہو رہا؟ میں لاجواب ہو گئی، مگر پھر کہا کہ آپ نے دھوکے سے یہ شادی کروائی ہے۔ کہنے لگی سچ جاننے سے پہلے ذرا اپنے بھائی پر 2-4 دن نظر رکھو، پھر میرے پاس آنا، سب سچ بتا دوں گی۔ میں پریشان ہوتے ہوئے واپس آ گئی۔ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا، کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ۔ الجھنے ہی الجھنے تھی جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں بھائی پر نظر رکھنے لگی۔ وہ خود بھابھی کو چھوڑ کر آتا اور لینے بھی جاتا۔ اس کے کسی عمل سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ اس شادی سے ناخوش ہے۔ اب تو بھابھی کا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا تھا، شاید اس نے بھی اس شادی کو قبول کر لیا تھا، مگر اماں سوچ رہی تھی کہ ان کی شادی کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک دن بھائی نے کسی نوکری کے لیے انٹرویو دینے جانا تھا۔ وہ مجھے جاتے جاتے کہہ گیا کہ فائل سنبھال لینا۔ اس کی فائل میں بھابھی کے بھی کاغذات تھے۔ میں یوں ہی دیکھنے لگی تو میرے اوسان ہتا ہو گئے۔ جس یونیورسٹی میں بھائی پڑھتا تھا اسی یونیورسٹی میں وہ ٹیچر تھی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے تھے اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان لوگوں کی شادی ہوئی تھی۔ میں فوراً اٹھی اور سچ جاننے کے لیے بھابھی کی دوست کی طرف بھاگی تاکہ سچ جان سکوں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی اور کہنے لگی میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گی، بیٹھو میں تمہیں سارا سچ بتاتی ہوں۔ تمہارا بھائی فائق اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جہاں میں اور تمہاری بھابھی شاہینہ پڑھاتی تھی۔ وہ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، بہت اچھی طبیعت کا مالک تھا، اس لیے اس سے اکثر بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ وہ اکثر کوئی نہ کوئی سوال پوچھنے کے لیے آ جاتا تھا۔ شروع میں تو میں سمجھ نہ پائی، مگر پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ سوال سمجھنے نہیں شاہینہ کے لیے آتا تھا۔ اس کے دل میں اپنی ٹیچر کے لیے پسندیدگی بڑھنے لگی تھی۔ حالانکہ وہ صرف ایک ہی لیکچر پڑھاتی تھی، مگر پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے اس کے پاس آ جاتا۔ پھر ایک دن تمہارے بھائی نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ شاہینہ نے اسے تھپڑ مارا اور کہا کہ وہ اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، مگر وہ پیچھے ہی پڑ گیا۔ مجھے کہنے لگا آپ میری مدد کریں۔ میں نے کہا میں شاہینہ کو منا بھی لوں تو بھی کبھی تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے۔ یورپ میں یہ بات عام ہے، مگر پاکستان میں اس بات کا بتنگڑ ہی بنا لیا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ ان کو پاکستان لے کر آ جائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری شادی انہی سے ہوگی۔ اس نے جان بوجھ کر ڈرامہ کیا تھا کہ وہ لڑکی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے تاکہ اس کے گھر والے یہی سمجھے کہ اسے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ پھر پلان کے مطابق میں نے ہی آ کر تمہاری ماں کو وہ سب کہا۔ شاہینہ کو بالکل نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی کہاں ہو رہی ہے۔ میں نے اسے یہی کہا کہ تمہاری عمر کے شخص سے ہی تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی، مگر اپنے گھر والوں کے مجبور کرنے پر مان گئی۔ وہ تو شادی کی رات جب اس نے شوہر کے روپ میں فائق کو دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر بہت توڑ پھوڑ کی اور بہت کوشش کی کہ اس گھر سے چلی جائے، مگر تم لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے وہ نہ جا سکی۔ میرے کہنے پر اور فائق کی مخلوصی کی وجہ سے اس نے آہستہ آہستہ اس شادی کو قبول کر لیا۔ فائق جانتا تھا کہ اس کے گھر والے کبھی ایک بڑی عمر کی عورت سے اس کی شادی نہیں کروائیں گے، اس لیے اس نے ایسا ڈرامہ کیا کہ اس کی ماں خود اس کی شادی شاہینہ سے کروا دے۔ میں اس دن 6 بجے شاہینہ کے ساتھ سیر کے لیے گئی تھی اور اسے وہیں اکیلا چھوڑ کر واپس آ گئی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تمہاری ماں اسے دیکھ کر اسی سے ہی اپنے بیٹے کی شادی کروائے۔ میں یہ کہانی سن کر دنگ رہ گئی۔ مجھے بھی اکثر شک پڑتا تھا کہ بھائی ڈرامہ کرتا ہے، اور یہ شک مزید مضبوط تب ہوا جب اس نے خوشی خوشی شادی کر لی۔ اب اگر یہ ساری حقیقت اماں کو پتہ چلتی تو ان کا رد عمل جانے کیا ہوتا۔ بھابھی کی دوست نے بتایا تھا کہ بھائی نے خود ہی سارے خاندان میں اپنی شادی کی خبر پھیلا دی تھی تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔
میں گھر آ گئی اور سوچنے لگی کہ اماں کو یہ سب کیسے بتاؤں، کیونکہ وہ تو بھائی سے بات کرنے والی تھی کہ اپنی بیوی کو اب چھوڑ دے۔ میں نے اپنے بھائی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اتنے سارے عرصے میں ایک بات تو میں جان گئی تھی کہ میرے بھائی کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ بھابھی بہت اچھی تھی۔ میں نے بھائی کو کہا کہ تم اور بھابھی واپس باہر چلے جاؤ، میں سب کچھ اماں کو بتا دوں گی، جب وہ راضی ہو جائیں تو آ جانا۔ میں نے اماں کو اعتماد میں لے کر ساری کہانی سنا دی اور ان سے التجا کی کہ بھائی کی زندگی مت برباد کریں۔ اماں کو بہت غصہ آیا کہ کیسے ان کا بیٹا ان کو بیوقوف بناتا رہا، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ سارے خاندان کو تو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اس شادی کو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھی۔ اس لیے اماں نے کچھ دنوں بعد بھائی کو معاف کر کے گھر واپس بلایا۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا گناہ تو نہیں، ہمیں چاہیے کہ بحیثیت ایک عورت ہم دوسری عورت کی دشمن نہ بنے، اور اگر ہمارا بھائی یا بیٹا کسی طلاق یافتہ یا خود سے بڑی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو اسے کرنے دیں، کیونکہ زندگی تو اسی نے گزارنی ہے اور اپنے من پسند ہم سفر کے ساتھ ہی زندگی گلزار ہوتی ہے۔